السلام علیکم۔ ناول میرا ستمگر، تحریر نور آصف کے 3۔ میری ان سب سے گزارش ہے جو ناول پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں بنا چینل کو سبسکرائب کیے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہمارے جیسے نیو کمرز کو بہت فرق پڑتا ہے۔ پلیز آپ کی مہربانی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ناول لکھ سکوں اور میری محنت بھی رائے گاہ نہ جائے۔ شکریہ۔ اور یہ ناول میرا ستمگر بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ امل اور ریحان کو بھی ویسے ہی پیار دیں گے جیسے شامیر اور میرال کو دیا۔ پاپا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا ہاں بھی کر دی، امل دکھ اور کرب سے بولی۔ اسے فراز صاحب سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ بیٹا وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت مان سے تمہارا رشتہ مانگا ہے، لیکن پاپا میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا تمہاری شادی نہیں کر رہے، بس منگنی کر رہے ہیں۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں چھپا درد فراز صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ امل ساری دنیا داور کی طرح نہیں ہوتی، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پلیز اس بات کو بھول جاؤ۔ انہوں نے امل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ پاپا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دفعہ پھر میں لوگوں کا مذاق نہ بن جاؤں۔ امل کی بات پر وہ تڑپ اٹھے۔ نہیں امل، وہ لڑکا ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ میں دھوکا کھا گیا تھا، اب کی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہو، میں مرنے سے پہلے تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ فراز صاحب کرب سے بولے۔ امل تڑپ اٹھی تھی فراز صاحب کی بات سن کر۔ پلیز پاپا ایسے مت کہیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ امل نے فراز صاحب کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ٹی پنک شرارہ، ٹی پنک شارٹ شرٹ، دوپٹہ سائڈ کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے، چھوٹا سا مانگ ٹیکا لگائے، ہلکا سا سافٹ میک اپ کیے، وہ بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ جب اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ کر مبہوت رہ گئے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنے پاس بیٹھے انسان کی آواز سن کر وہ چونکی تھی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آہان! اس کی لبوں نے حرکت کی، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں میرے جذبوں پر یقین آیا؟ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا تھا، پوری ایمانداری سے تمہاری طرف بڑھا ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی کچھ بھی کہے میں صرف تم پر یقین کروں گا، میرے لیے صرف تمہاری ذات اہم ہے، میں تم پر خود سے بڑھ کر اعتبار کرتا ہوں۔ امل تم نے کہا تھا بیچ منجدار میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں مر تو سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ امل کا ہاتھ نرمی سے دباتے اس کے وسوسے دور کرنے لگا جو شاید امل کو اسے لے کر تھے۔ آہان نے کہہ کر امل کی آنکھوں میں دیکھا۔ امل نے مسکرا کر دیکھا تھا آہان ملک کو اور نظریں جھکا کر اس کی باتوں پر اپنے یقین کی مہر ثبت کر گئی۔ آہان اس کا مسکرانا اور جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ امل ویسے تمہاری آنکھوں کا کلر اصل میں ایسا ہے؟ اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ امل نے سوال کیا۔ مجھے؟ وہ مسکرایا۔ اتنی خوبصورت آنکھیں صرف میری امل کی ہی ہو سکتی ہیں، جتنی سادہ تم ہو۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں تم یہ بناوٹی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ یقین اور اعتماد سے بولا۔ پھر پوچھا کیوں؟ اگر میں نے لینس لگائے ہوئے آپ منگنی توڑ دیں گے؟ امل آنکھوں میں شرارت لیے بولی۔ امل بے شک تمہاری آنکھوں نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا، مگر میں تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آہان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ امل زیادہ دیر تک آہان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ آہان کی ایک ایک بات پر سچے دل سے ایمان لے آئی تھی۔ کچھ بولو، وہ اسے نظریں جھکائے دیکھ کر بولا۔ پورے خاندان میں صرف ہم دو کزنس کی ہی آنکھیں بلو ہیں، ایک میری اور دوسری داور کی۔ وہ روانی میں سے بتا کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ داور کون؟ آہان نے پوچھا۔ وہ میرا کزن تایا کا بیٹا، امل نے بتایا۔
تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں، بلکہ تمہارے کزن سے ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت آنکھیں تمہاری ہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ عمل کا دل احان کی باتوں سے عجیب لے پہ دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ احان اسے شرماتا دیکھ کر طمانینت سے مسکرایا اور لمبا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ احان ملک نے اپنی باتوں سے ہی نہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ عمل کو بے انتہا چاہتا ہے۔ احان ملک نے فراز صاحب کا بھی بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ وہ بہنا کہے ان کا ہر کام کر دیتا، عمل کو تو ایسے رکھتا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ 2-3 ماہ میں ہی احان ملک کی ضد پر وہ عمل احان بن چکی تھی۔ احان کی پرزور اصرار اور منت سماجت پر فراز صاحب نکاح کے لیے مان گئے تھے، مگر رخصتی انہوں نے عمل کی پڑھائی کے بعد رکھی تھی۔ وہ نکاح کے بعد عمل کو پہلی دفعہ ڈنر پر لے کر جا رہا تھا۔ آج عمل پورا دن یونیورسٹی میں بھی داور کو سوچتی رہی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے۔ وہ احان ملک کو اپنا پاسٹ بتانا چاہتی تھی، مگر احان ملک کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اگر احان ملک نے بھی لوگوں کی طرح اسے قصوروار ٹھہرایا، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو وہ جیتی جی مر جائے گی۔ وہ دل و جہان سے احان ملک کی ہو چکی تھی۔ احان ملک کو کھونے کا سوچ کر ہی اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا۔ احان ملک اس کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اور کچھ سوچتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا ہوا ڈیئر وائفی؟ نکاح کے بعد میں تمہارے چہرے پر خوبصورت رنگ دیکھنا چاہتا تھا، مگر تم میری موجودگی میں کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا، تم جانتی ہو نا مجھے بالکل پسند نہیں تم میرے پہلو میں ہوتے ہوئے میرے علاوہ کو چھوڑ سوچو۔ عمل اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے مسکرائی۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ احان ملک میرا ہو چکا ہے۔ اب میرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں جو آپ کو دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، آپ کا نکاح کا سن کر مر ہی نہ جائیں کہیں۔ عمل احان ملک کو شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ تو میں پہلے بھی تمہارا ہی تھا۔ نکاح تو میں نے تمہیں اپنا بنانے کے لیے کیا ہے تاکہ پورے حق سے تمہیں چھو سکوں، تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ محبت سے مسکرایا۔ احان ملک اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ عمل یونیورسٹی کے آف ہونے پر احان ملک کا اسے اسد اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، بلکہ اسد ہی نہیں اس کا پورا ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ اسد نے عمل کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے پیش کی۔ تمام ارد گرد کے اسٹوڈنٹس تالیاں بجانے لگے۔ وہ ہونکوں کی طرح اسد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو صرف اسے کلاس میٹ سمجھ کر چند گھڑی بات کر لیتی تھی، وہ کیا سمجھا تھا؟ اس کی نکاح کا بھی صرف اس کی عزیز دوستوں کو ہی پتہ تھا۔ عمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، اسے احان ملک اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمل پریشان ہوئی تھی احان ملک کو دیکھ کر، بلکہ ڈر گئی تھی احان ملک کو دیکھ کر۔ احان ملک اس کی طرف بڑھا اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو پوری یونیورسٹی کے سامنے باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اسد کا رنگ لال سرخ ہوا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا تھا، کون ہو تم اور عمل کو کس حق سے چھو رہے ہو؟ اسد لال بھبکا چہرہ لیے احان ملک سے پوچھنے لگا۔ احان ملک مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ عمل حیرانگی سے احان ملک کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر بالکل غصہ نہیں تھا۔ عمل، تم یہ گاڑی کی چابی پکڑو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اس نے نرمی سے عمل کو کہا۔ لیکن احان، عمل ہچکچائی، اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ عمل، میں کہہ رہا ہوں نا تم جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف بات کر کے آتا ہوں، پلیز۔ اب کی بار احان ملک نے عمل کو التجائیہ انداز میں کہا۔ عمل خاموشی سے احان ملک کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ عمل کے جانے کے بعد احان ملک نے اپنا کوٹ اتار کر یونیورسٹی کے گراؤنڈ ایریا میں زمین پر پھینکا تھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔
अपनी शर्ट का ऊपर वाला बटन खोलकर अपने बाजू के कफ खोलकर इसे ऊपर फोल्ड करने लगा। असद हैरानगी से इसे देख रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस हक से इसे छू रहा था। इसने असद का गिरबान पकड़कर जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। असद उसके मुक्के से संभल नहीं पाया था कि आहान मलिक ने पे दर पे मुक्के मार कर इसे बेहाल कर दिया। इसके कुछ दोस्त आगे बढ़े थे मगर आहान का एक मुक्का ही खाकर वहाँ से भाग गए। आहान मलिक ने अब इसे लातों से धनक कर रख दिया। बहुत से स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर आहान मलिक से असद को छुड़ाया। अमल आहान मलिक की है। आज के बाद किसी ने इसके बारे में सोचा भी तो आहान मलिक इसे ज़ेरे ज़मीन दफन कर देगा। आहान मलिक ये कहता हुआ अपने बटन बंद किए, बाजू ठीक किए, अपनी टाई दुरुस्त की, अपना कोट झाड़ कर पहनता हुआ, अपने बालों को हाथों से दुरुस्त करता हुआ गाड़ी की तरफ चल पड़ा जहाँ अमल उसका इंतज़ार कर रही थी। अमल इसे बैठता देखकर डरते डरते इससे पूछने लगी, इतनी देर क्यों हुई? वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं, बस इसे प्यार से समझा रहा था कि अमल मेरी है, इसके बारे में आइंदा के बाद ऐसा वैसा मत सोचना। वो बताते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। अमल मशकूक नज़रों से इसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम्हें क्या मैं सड़क छाप गुंडा लगता हूँ या फिल्मों का हीरो जो मैं तुम्हारी खातिर मार मार कर इनका भरकस निकाल दूंगा? मैंने बस समझाया है, वो भी बड़े प्यार से। आइंदा के बाद वो लड़का तो क्या, कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। आहान मलिक प्यार से इसका हाथ दबाता हुआ बोला। आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया? अमल ने अपने दिल की बात पूछी। आहान मलिक मुस्कुराया। तुम्हारा क्या कसूर था इसमें? तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई भी तुम्हारे बारे में सोच सकता है मगर अब नहीं सोचेगा। आहान ने मुस्कुराकर अमल को मुतमईन किया। वैसे मुझे तुम्हारी आंखों में डर अच्छा नहीं लगा। आइंदा के बाद मुझे देखकर डरना मत, मैं तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन करता हूँ। आहान ने कहकर अमल के तमाम अंदेशे दूर कर दिए। अमल जैसे ही घर पहुंची थी कि इसकी दोस्तों की कॉल्स आने लगी। इसने अटेंड की तो उन्होंने इसे बताया कि कैसे आहान ने असद इसके दोस्तों को धनक कर रख दिया। वो आहान मलिक को हीरो और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। पूरे डिपार्टमेंट की लड़कियां पागल हो रही थी आहान मलिक के लिए, मगर अमल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था आहान मलिक का इस तरह लड़ना, बल्कि इसके सामने कितना मासूम बन रहा था। वो गुस्से से बेड पर लेट कर आहान मलिक को सोच रही थी। आहान मलिक की कॉल पर अमल ने गुस्से से इसका फ़ोन काटा। आहान इसे काफ़ी देर तक फ़ोन करता रहा। अमल साइलेंट पर लगाकर गुस्से से सो गई। सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। आहान मलिक अपनी गाड़ी से उतरता हुआ मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ा। अमल को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी, जो हर टाइम इसे देखकर मुस्कुराता था। इससे पहले वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती, आहान मलिक ने अपने हाथ से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते अमल को मुस्कुरा कर देखा। चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, आहान मुस्कुराते हुए बोला। मुझे आपके साथ नहीं बैठना, अमल गुस्से से बोली। ठीक है, फिर मैं तुम्हें गोद में उठाकर बिठा देता हूँ। अमल को गुस्सा आया था इसकी बात पर। आपने मुझसे निकाह इसलिए किया है कि आप अपनी गुंडागर्दी दिखा सकें और मुझ पर ऐसे हक जता सकें। अमल की बात पर आहान ने लब भींचे थे। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। अमल ने गुस्से से रुख मोड़ा था। आहान ने इसकी कलाई पकड़कर इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और खुद लब भींचता हुआ अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। अमल ने गुस्से से डैशबोर्ड पर अपना हाथ 2-3 दफ़ा मारा था और गुस्से से सीट बेल्ट बांधी। किस बात का गुस्सा दिखा रही हो? इसे ऐसे ही जाने देता जो तुम्हें प्रपोज कर रहा था। आग लग गई थी वो मंजर देखकर मुझे, फिर भी तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, मगर आइंदा के बाद किसी ने तुम्हें नज़र उठा कर भी देखा तो ऐसे ही पेश आऊँगा। आहान ने लब भींचकर अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा, आप सारी दुनिया को ऐसे ही मारा करेंगे जो मुझसे कुछ कहेगा? हाँ मारूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, आहान सपाट अंदाज में बोला।
آپ کے غصے کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے جو غنڈہ موالی والی حرکت کی ہے، پوری یونیورسٹی میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھتا رہی ہوں آپ سے نکاح کر کے۔ اسے تو اچھا تھا میں آپ کو چھوڑ کر اس اسد کا پرپوزل قبول کر لیتی۔ عمل غصے سے بولتے ہی وہ کہہ گئی جو وہ سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی، مگر غصے سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا تھا احان نے گاڑی جھٹکے سے روکی تھی۔ اگر عمل نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی تو یقیناً عمل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا۔ احان نے عمل کی گردن پکڑی تھی۔ آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے میں نے کسی غیر مرد کا نام بھی سنا نا، تمہاری سانسیں روک دوں گا میں۔ تم صرف میری ہو۔ اگر آئندہ کے بعد ایسی فضول بات کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ احان کی گرفت کافی سخت تھی، عمل کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ احان غصے سے اسے چھوڑ کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ عمل گہرے گہرے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ عمل احان کے غصے سے کافی ڈر گئی تھی، اب وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ احان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچا اور عمل کے اترنے پر اس کی طرف بنا دیکھے گاڑی بھگا کر لے گیا۔